ہم کچھ نہ ہونے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ہم کچھ نہیں ہیں۔ بقول غالب، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ خیال کی بنیاد علم ہے، تو در حقیقت ہم علم کی پیداوار ہیں۔ علم کے بغیر ہمارا کہیں کوئی وجود نہیں۔ علم یادداشت کے ذریعے ہماری میں کو وجود بخشتا ہے۔ علم کی بنیاد خبر ہے، اور خبر کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، اور یہ خبر تمام علوم کی بنیاد ہے، کیونکہ حواس نہیں جانتے کہ یہ کو وہ گردوں یہ زمیں ہے۔ جب کوئی ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ یہ کو وہ گردوں یہ زمیں ہے، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کو وہ گردوں یہ زمیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں جانتے۔ ہم جو جانتے ہیں وہ کسی کی دی ہوئی خبر ہے، جس کی کم از کم ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہم وہ ہیں جو دنیا نے ہمیں خبر دی ہے، اور اس خبر کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور سقراط نے اسی لیے کہا تھا کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ سب سے بڑا سچ ہے جس کا برملا اعتراف سقراط نے کیا، اور اسی لیے وہ دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ جب کوئی کچھ نہیں جانتا تو ذہن پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں، جہاں میں، تو اور وہ بھی نہیں، ہم نہ تم، دفتر گم۔ اس لیے در حقیقت ہم کچھ نہیں، اور ہم کچھ نہ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ موت کا مطلب بھی کچھ نہ ہونا ہے، اور کچھ نہ ہمیں قبول نہیں۔ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم علم کا دامن تھامتے ہیں، تاکہ ہم اپنا ہونا ثابت کر سکیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے خواب دیکھ سکیں، جو علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم یہ عالم اور تمام عالمین ہمیں ہمارے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ ہماری شہادت دیتے ہیں، اور ہم یقین کر بیٹھتے ہیں، اور اس طرح میں وجود میں آتی ہے۔ جبکہ علم، عالم اور تمام عالمین کی شہادت اسی خبر کی مرہون منت ہے جو دنیا نے ہمیں دی ہے، اور جس کی کم از کم ہمیں کوئی خبر نہیں۔ ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں غالب۔ کچھ چیزیں کم از کم غیب میں وجود رکھتی ہیں، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، لیکن غیب غیب کا مطلب ہے کہ یہ جہان غیب میں بھی وجود نہیں رکھتا، اس لیے غیب غیب کہا ہے۔ اور ہیں خواب میں ہنوز نے تو کمال ہی کر دیا، یعنی جس کو ہم جاگنا سمجھتے ہیں وہ بھی خواب ہی ہے، یعنی ہم ابھی بھی خواب میں ہیں۔ یہ جاگنا بھی خواب میں جاگنا ہے۔ ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ قرآن اسے متاع الغرور کہتا ہے، یعنی دھوکہ اور فریب، اور دنیا کی زندگی تو فقط دھوکہ اور فریب ہے۔ القرآن سورہ فاطر آیت 45۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، زماں ہے نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اقبال۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آج تک کچھ نہیں دیکھا، نہ آج تک کچھ سنا، اور نہ ہی آپ نے آج تک کچھ محسوس کیا۔ آج دیکھا، سنا اور محسوس کیا، وہ اس خبر کے مرہون منت ہے جس کی کم از کم ہمیں کوئی خبر نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا کام تمام ہو جاتا ہے، بس خاموشی، سناٹا اور چپ رہ جاتی ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے، جسے سنسکرت میں شون یعنی صفر، زیرو کہا جاتا ہے۔ اتنا خالی تھا اندروں میرا، کچھ دنوں تو خدا رہا مجھ میں جونے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، جس کا پہلا لفظ ہی لا ہے، جس کا اردو میں مطلب نہیں اور انگریزی میں نتھنگ ہے۔ الہ کا مطلب ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے۔
الہ کی تین اقسام ہیں۔ پہلا الہ آفاقی، دوسرا نفسی، تیسرا الہ حقیقی۔ ہم اس آفاق میں، اس زمین و آسمان میں جس کسی کی بھی چیز کی محبت میں گرفتار ہے وہ ہمارا آفاقی الہ ہے۔ ہماری تمام تر نفسانی خواہشات اور ان کو حاصل کرنے کے لیے تمام عمر کی کاوش ہمارا الہ نفسی ہے۔ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ القرآن سورہ فرقان آیت 77۔ تیسرا الہ الہ حقیقی ہے جو واجب الوجود ہے، جسے مسلمان اللہ کہتے ہیں۔ کلمہ لا الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی آفاق اور انفس کا وجود ہی نہیں۔ یہ سب غیب ہے، بلکہ غالب کے بقول غیب غیب ہے۔ یومنون بالغیب کا مطلب بھی یہی ہے، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ سب کچھ غیب ہے۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، وہ نہیں ہے۔ جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں اللہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے۔ کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جو ذات لا الہ الا اللہ کو جانتی ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ رسول کا مطلب پیغام پہنچانے والا، اور جو پیغام دیا گیا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم لا الہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ جہاں لا الہ ہے وہاں ہم نہیں ہیں، وہاں ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے آنکھ کھل جانے پر خواب میں دیکھی گئی ہر چیز ایک فریب بن کر رہ جاتی ہے، لا ہو جاتی ہے، نہیں ہو جاتی ہے، انگریزی میں نتھنگ ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے فنا ہو جانے سے ڈرتے ہیں، جبکہ ہم اس وقت بھی نہیں ہیں۔ ہم اب بھی علم کے نازک سہارے پر کھڑے ہیں، جس کی بنیاد ایک ایسی خبر ہے جس کی اپنی کوئی خبر نہیں۔ از عابد فیاض۔